السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج 5ویں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ چوتھے لیکچر میں ہم نے استعاذہ، بسم اللہ اور مخارج کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم صفات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ صفات کہتے کس کو۔ صفات صفت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ صفت کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ صفت حرف کی ایک ایسی کیفیت اور حالت ہے جس سے ایک مخرج کے کئی حرفوں میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ صفات حروف کی آواز، قوت اور دیگر پہلوؤں کو بیان کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں صفت۔ صفت حروف، مزید ڈیٹیل سے بتاتی ہوں، صفت حروف کی وہ خصوصیات ہے جو ان کے تلفظ کو متاثر کرتی ہے، تلفظ چینج کرتی ہے اور ان کی ادائیگی میں یہ اہم کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صفات حروف کی آواز، قوت اور دیگر پہلوؤں کو بیان کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں صفت، ٹھیک ہے۔ اب اس کی صفت کی آواز، قوت اور باقی جتنے بھی ہے دیگر پہلوؤں کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں صفت۔ صفت کی دو اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ دو، ٹھیک ہے۔ کون کون سی؟ صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ صفات لازمہ کس کو کہتے ہیں اور صفات عارضہ کس کو کہتے ہیں۔ صفات لازمہ، صفات لازمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہر حال میں حرف کو لازم ہو، کبھی جدا نہ ہو اور حرف کی ذات میں اس طرح داخل ہو کہ اگر کسی حرف کی کوئی صفت لازمہ ادا نہ کی جائے تو وہ حرف صحیح نہ رہے، یہ خراب ہو جائے۔ صفات لازمہ کی تعریف یہ ہے۔ اس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ صفات لازمہ اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ حروف کے ساتھ رہتی ہے اور ان کی ذات کا حصہ ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ صفات متضاد ہوتی ہیں، یعنی ایک صفت دوسری صفت کی ضد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صفات لازمہ۔ صفات لازمہ کی بھی آگے اقسام ہے۔ کتنی اقسام ہے صفات لازمہ کی؟ کتنی اقسام ہے؟ دو اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں صفات عارضہ۔ صفات عارضہ کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ صفت عارضہ حرف کی ذات کو اس طرح لازم نہیں ہوتی، مطلب کہ صفات لازمہ میں تو ہم نے پڑھا تھا جو ہر حال میں حرف کو لازم ہو، لیکن صفات عارضہ حرف کی ذات کو لازم نہیں کرتی ہے کہ بغیر اس کے حرف غلط ہو جائے، بلکہ یہ حرف میں صفات عارضہ حرف میں ایک خوبصورتی، رونق، زینت پیدا کرتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی سبب سے پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صفات عارضہ، ٹھیک ہے۔ اب صفات لازمہ کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، کون کون سی ہے اس کی مزید ڈیٹیل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے متضادہ اور دوسری ہے غیر متضادہ، ٹھیک ہے۔ متضادہ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ متضادہ کہتے کس کو ہیں؟ وہ صفت جس کے مقابلہ اور بالکل برعکس میں کوئی دوسری صفت یعنی ضد ہو، اس کو کہتے ہیں متضادہ۔ اس میں ضد ہو، اس میں ضد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غیر متضادہ۔ یعنی اس میں ضد نہیں ہوگی غیر متضادہ میں، اس میں ضد ہوگی، صفت کی کوئی ضد ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ایک صفت کی دوسری صفت کے ساتھ ضد ہو، اس کو کہتے ہیں متضادہ۔ ایک صفت کی دوسری صفت کے ساتھ ضد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غیر متضادہ، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک صفت کی دوسری صفت کے ساتھ ضد ہے، یہ متضادہ ہے کہ یہ غیر متضادہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ متضادہ ہوتا کس قسم ہے۔ متضادہ صفات لازمہ، یہ صفات لازمہ کی اقسام ہے نا، تو ہم اسے بولیں گے صفات لازمہ متضادہ۔ اس کا پورا نام یہ ہے۔ صفات لازمہ جو ہے نا، صفات لازمہ وہ 10 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے پڑھنا تھا صفات لازمہ متضادہ کتنے ہیں؟ 11 ہیں۔ پہلے میں نے بولا تھا 10 ہے، 10 نہیں ہے، 11 ہیں۔ پہلے ہے ہمس، جہر، شدت، توسط، رخو، استعالہ، استفعال، اطباق، انفتاح، اضلاق اور اسمات۔ اب ہم ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمس کیا ہوتا ہے، جہر کیا ہوتا ہے، شدت کیا ہوتی ہے۔ ہمس کہتے ہیں ضعف کی وجہ سے آواز کا پست ہونا، آواز کا پست ہونا، اس کو کہتے ہیں ہمس۔ جن حرفوں میں یہ صفت ہو ان کو کہتے ہیں محموسہ، اور یہ 10 حرف ہیں، ٹھیک ہے، 10 حرف ہیں۔ ایسے ہمیں یاد نہیں ہوگا تو ہم ایسے یاد کر لیں گے۔ اس ورڈ میں
ٹوٹل 10 حروف ہیں جن کو بولتے ہیں ہمس. وہ کون کون سے ہیں؟ فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، قاف اور تا. یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں، ٹھیک ہے، جن کو بولتے ہیں ہمس. ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر ضعف یعنی کمزوری سے ٹھہرے گی کہ سانس جاری اور آواز پست رہے. جیسے فحدث، فحدث، فحدث کی جو سا ہے اس میں آواز پست ہے لیکن سانس جاری ہے، اس کو بولتے ہیں ہمس. ہمس کے بارے میں پتہ چل گیا. ہمس کس کو کہتے ہیں؟ آواز کا پست ہونا. ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں. فحس، فحس، فحسہ، شخص، سقط، سقط. فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، قاف، تا. یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں، ان کو بولتے ہیں ہمس. اس میں سانس جاری رہے گا، آواز پست رہے گی. جیسے فحدث کی سا، جیسے یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں، اس کی جو سا ہے اس میں سانس جاری ہے لیکن آواز پست ہے، اس کو بولتے ہیں ہمس، ہمس، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں جہر. جہر یہ ہمس کی ضد ہے. جہر ہمس کی ضد ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، صفت، ایک صفت دوسری صفت کی ضد ہوتی ہے. جہر ہمس کی ضد ہے. اب اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ جہر ہوتا کیا ہے. اس کے معنی قوت کی وجہ سے آواز کا بلند ہونا. جن حرفوں میں یہ صفت ہو ان کو مجہورہ کہتے ہیں. ہمس میں ہم نے پڑھا تھا سانس جاری رہے، آواز پست رہے. جہر میں ہم نے پڑھا ہے آواز بلند رہے، اس کو بولتے ہیں جہر. حروف مجہورہ ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر زور سے ٹھہرے کہ سانس رک جائے. ہمس میں ہم نے پڑھا تھا سانس جاری رہے لیکن آواز پست ہو جائے. جہر میں ہم نے پڑھنا ہے سانس رک جائے اور آواز بلند رہے، اس کو بولتے ہیں جہر. جیسے فرغب کی جو با ہے حروف محموسہ کے علاوہ تمام حروف مجہورہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بولتے ہیں جہر. آگے ہم پڑھتے ہیں شدت. شدت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. شدت کہتے کس کو ہیں؟ اس کے معنی قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا. ہمس میں آواز کا پست ہونا، جہر میں آواز کا بلند ہونا، شدت میں آواز کا سخت ہونا، ٹھیک ہے. جن حرفوں میں یہ صفت ہو ان کو شدیدہ کہتے ہیں. یہ 8 حروف ہیں، ٹھیک ہے، 8 حروف ہیں. کون کون سے حروف ہیں؟ الف، جیم، دال، 2 نقطوں والی کاف، طا، با، کاف اور تا، ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، یہ ٹوٹل 8 حروف ہے. ان 8 حروفوں کو شدت بولتے ہیں. ہمس میں ٹوٹل 10 حروف تھے جن کو ہم ہمس بولتے ہیں. ہمس کا مطلب ہے آواز پست رکھنا، جہر کا مطلب آواز بلند رکھنا، شدت کا مطلب آواز کا سخت ہونا. شدت کے ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے آواز کا سخت ہونا. ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 8 ہیں. الف، جیم، دال، قاف، تا، با، کاف اور تا. یہ ٹوٹل 8 حروف ہیں جن کو شدت بولتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے، اب ہم نے پڑھنا ہے توسط. توسط کے کہتے کس کو ہیں؟ شدت اور شدت کی ضد رخو کے درمیان ایک صفت توسط پائی جاتی ہے، اس کے حروف کو متوسط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں لام، نون، عین، میم اور را ہیں. اس کے توسط کے کون سے حروف ہیں؟ لام، نون، عین، میم، را. ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں نہ پوری قوت اور سختی سے ٹھہرتی ہے نہ پورے ضعف اور نرمی سے، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ متوسط یعنی توسط کہتے کس کو ہیں؟ اس میں آواز نہ تو بالکل بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آواز نہ تو بند ہوتی ہے نہ ہی نرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی. ان تینوں چیزوں کے درمیان والی جو جگہ ہوگی نا، درمیان، اس حالت کو توسط کہتے ہیں. وہ کن حروف میں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس درمیان والی جو ان تینوں کے بند، نرم اور جاری، ان تینوں کے درمیان جو ایک جگہ آتی ہے نا درمیان میں، اس کو کہتے ہیں توسط. توسط کس کس حروف میں ہوتا ہے؟ لام میں، نون میں، عین میں، میم میں، را میں، ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. اب ہم نے پڑھنا ہے رخو.
رکوع کے بارے میں. رکوع کا کس میں آتا ہے؟ بہاؤ اور یا نرمی. رکوع میں کون سے الفاظوں میں کیا آتا ہے؟ رکوع کے الفاظوں میں بہاؤ آتا ہے یا نرمی آتی ہے. کن کن حروف میں آتا ہے؟ سین، شین، زا، صاد وغیرہ. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع شدت کی ضد ہے، اس کی ضد ہے. ٹھیک ہے، اس کے معنی ضعف کی وجہ سے آواز کا نرم ہونا. جن حرفوں میں یہ صفت ہو ان کو کہتے ہیں رخوہ کہتے ہیں. حروف رخوع کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر نرمی سے ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور نرم ہو. جیسے لا، مسا، سا کا سین حروف شدیدہ متوسطہ کے علاوہ سب رخوع ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا کہ آواز میں بہاؤ ہوگی یا نرمی کی ہوگی. کن حروف میں؟ سین، شین، صاد وغیرہ. ٹھیک ہے، اب آگے ہم پڑھتے ہیں استعالہ. استعالہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، استعارہ کہتے ہیں موٹا اور بھاری. موٹے طریقے سے پڑھنا یا بھاری طریقے سے پڑھنا. یہ کن الفاظ میں ہوتا ہے؟ خا، یہ لکھا خا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سواد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، داد میں ہوتا ہے، غین میں ہوتا ہے، طا میں ہوتا ہے، قاف میں ہوتا ہے اور ضا میں ہوتا ہے. کن الفاظ میں ہوتا ہے؟ خا، صاد، داد، طا، ضا، غین، قاف. ان الفاظ میں ہوتا ہے استعالہ. ٹھیک ہے، اب ہمیں آگے پڑھنا ہے استفعال. یہ اس کا مطلب ہے یہ کس کے آتا ہے؟ بمقابلہ استعالہ. مطلب یہ استعالہ کی طرح ہی ہوتا ہے. یہ مطلب کہ یہ آتا ہے حروف کے تلفظ کے وقت زبان کا تالو کی طرف سے نیچے منہ کے درمیانی حصہ کی طرف آنا، اس کو کہتے ہیں استفعال. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں استفعال. یعنی یہ استعالہ کی ضد ہے، استعالہ کے مقابلہ میں ہے. اس کے معنی ہیں نیچے رہنا، نیچے ہونا. اس کے معنی ہیں نیچے رہنا یا نیچے ہونا. ٹھیک ہے، استفعال کے معنی. یہ 7 حروف ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ابھی. یہ 7 ٹوٹل حروف ہیں. ٹھیک ہے، جس میں خا، صاد، داد، ٹھیک ہے، غین، طا، قاف اور ضا. یہ ان 7 حروفوں میں استفعال ہوتا ہے. اس کے معنی ہے نیچے رہنا یا نیچے ہونا. ٹھیک ہے، یہ استعالہ کے مقابلے کے ہیں، مطلب اس کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے، ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو اوپر اٹھ جانا چاہیے تاکہ ان کی آواز بھری ہوئی ہو اور موٹی ہو کر نکلے، جس کو حرف کا پر ہونا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے تعین. ٹھیک ہے، اب آگے ہم نے پڑھنا ہے اطباق. ٹھیک ہے، اطباق اس کا مطلب ہے نیچے اوپر طے کرنا یا لپیٹنا. ٹھیک ہے، لپٹ جانا. ٹھیک ہے، جن حرفوں میں یہ صفت ہو ان کو متبقع کہتے ہیں. یہ 4 حروف ہیں. کون سے حروف ہیں؟ صاد، داد، طا، یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں، طا اور ضا. ان 4 حروفوں میں اطباق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا درمیانی حصہ تالو سے اس طرح مل جائے جس طرح نیچے اوپر کسی چیز کی طے ہوتی ہے، گویا کہ زبان کا درمیانی حصہ تالو سے ڈھہ رہا ہو. جیسے مزغا، دعاد، اس کا جو دعاد ہے زواد ہے. جن حرفوں میں صفت اطباق ہے ان میں صفت استعالہ لازم ہے، کیونکہ جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھ کر تالو سے ملے گا تو زبان کی جڑ بھی اوپر کی طرف ضرور اٹھے گی. لیکن جن حرفوں میں صفت استعالہ ہے ان سب میں صفت اطباق کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن صفت اطباق میں استعالہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن استعالہ میں اطباق کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، 4 حروف یعنی صاد، ضا، طا، ضا میں استعالہ اور اطباق دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، اور 3 حروف یعنی خا، غین اور قاف میں صرف استعالہ ہے. یعنی خا، غین اور قاف، ان 3 حروف میں ٹھیک ہے استعالہ ہے، اطباق نہیں ہے بلکہ اطباق کی ضد ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں انفتح.
جس کے معنی ہیں کھلنا، ٹھیک ہے، الگ ہونا. یہ کن حروف میں ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ خا میں، صاد میں، ضاد میں، طا، ظا، غین اور قاف، ان حروف میں انفتح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں صفت پائی جاتی ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، ان کے ساتھ والے حروف سے الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان حروف کو ادا کرتے وقت درمیانے زبان تالو سے جدا رہے، گویا زبان کا درمیانی حصہ کھلا رہے، جیسے انعمتا. ٹھیک ہے، یہ انفتح ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں ازلاق. ٹھیک ہے، ازلاق کا مطلب ہے پھسلنا. ٹھیک ہے، پھسلنا یا پھسلایا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان حروف میں ہونٹوں یا دانتوں کے کناروں سے پھسل کے جو ادا ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں ازلاق. اب یہ کن حروف میں ہوتا ہے؟ یہ با میں ہوتا ہے، را میں ہوتا ہے، فا میں ہوتا ہے، لام میں، میم میں اور نون میں. یہ کن حروف میں ہوتا ہے ازلاق؟ با، را، فا، لام، میم، نون. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی. اب ہم پڑھتے ہیں اسمات. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے اصلی اور فطری طریقے سے ادا ہونا، یعنی خوبصورتی سے، اصلی آواز سے، اور جو اس کی فطری طور پر آواز ہے اس سے ادا آواز کا نکلنا، اس آواز کو نکلنے کو کہتے ہیں اسمات. ٹھیک ہے، اب یہ کن حروف میں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم پڑھ لیتے ہیں سواد. اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر ہم پڑھیں گے سواد مطلب باریک پڑھیں گے تو یہ تو غلطی ہوگی. اسمات میں غلطی نہیں کرنی ہے، اصلی اور اس کے جو معنی ہے خوبصورتی سے بالکل جو جیسے ورڈ لکھا ہوتا ہے ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. اسمات ورڈ اگر نہیں پڑھیں گے تو اسمات میں غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، اب ہم نے ہمس بھی پڑھ لیا، جہر بھی پڑھ لیا، شدت بھی پڑھ لیا، توسط بھی پڑھ لیا، رفو بھی پڑھ لیا، استعلا بھی پڑھ لیا، استفال بھی پڑھ لیا، طباق بھی پڑھ لیا، انفتاح بھی پڑھ لیا، ازلاق بھی پڑھ لیا اور اسمات بھی پڑھ لیا. اب ہمس میں کون سے حروف ہوتے ہیں؟ کن ہمیں پتہ چل جائے گا ان حروف کو ہم ہمس کہتے ہیں. جہر میں کیا ہوتا ہے؟ کن حروف میں ہوتے ہیں؟ شدت کن حروف میں ہوتی ہے؟ توسط کن حروف میں ہوتی ہے؟ رفو کن حروف میں ہوتی ہے؟ استعلا کن حروف میں ہوتی ہے؟ استفال کن حروف میں؟ یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے مطلب کیا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں تک تو سمجھ آ گئی، ہم نے مین ڈیفائنس پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھی تھی صفات لازمہ متضادہ کی اقسام. ٹھیک ہے، کتنی اقسام تھی؟ 11 اقسام تھی جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہمس، جہر، شدت، توسط، استعلا، یہ ساری ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی ڈیفائنس بھی پڑھ چکے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ٹوٹل 7 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، 7 اقسام ہیں. پہلی قسم کا نام ہے صفیر. ٹھیک ہے، دوسری ہے قلقلہ. پھر ہے لین، انحراف، تفشی، استعلت، تقریر. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 7 ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. اب صفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو تیز اور سیٹی کی آواز نکالے. یہ کن حروف میں ہوتا ہے؟ صفیر کن حروف میں ہوتا ہے؟ صاد، زا، سین. ٹھیک ہے، ان 3 حروف میں سیٹی کی آواز نکلی ہے. صاد، زا، سین. سین کی آواز نکلی ہے، سیٹی کی آواز نکلی ہے. کون سے حروف میں نکلتی ہے؟ صفیر کے حروفوں میں نکلتی ہے. صفیر میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں. کون کون سے؟ صاد، زا، سین. ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھنا ہے قلقلہ. اس کا مطلب ہے یہ آواز قلقلہ میں آواز سخت، جنبش کی طرح نکلے گی. وہ کن حروف میں نکلتی ہے؟ قاف، طا، با، جیم، را. ان حروف میں قلقلہ کی آواز نکلتی ہے، سختی سے آواز نکلتی ہے. قاف، طا، با، جیم، را. جیم سختی سے نکل رہی ہے، زور لگا کے نکل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ. ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھنا ہے لین. اس میں نرم حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے.
اس کے 2 ہی حرف ہیں، لین کے صرف 2 ہی حروف ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں انحراف. اس کی مثال جیسے کہ واو فوق اور یائے بیت. ٹھیک ہے. اب انحراف ہے، اس کے معنی ہے پھر. ٹھیک ہے. جن حروف میں یہ صفت ہو ان کو منحرفہ کہتے ہیں، جو کہ لام را صرف ان 2 حروف میں ہی ادا ہوتے ہیں. ان کو لام اور را کو بولتے ہیں انحراف. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اگلا تفشی. تفشی کا معنی ہے پھیلنا. ٹھیک ہے. یہ صرف شین میں ہی ہوتا ہے، صرف شین میں. تفشی شین میں ہی صرف ہوتا ہے، صرف ایک حروف میں. اب ہم نے پڑھنا ہے استولت. اس کا معنی ہے دراز ہونا. ٹھیک ہے. یہ صرف ضاد یعنی زواد میں ہی ہوتا ہے، یہ اونلی زواد میں ہوتا ہے. استولت تفشی شین میں ہوتا ہے. اب ہم نے پڑھنا ہے تقریر کا مطلب ہے دوبارہ یعنی بار بار. یہ صرف را اور واو میں ہوتا ہے. ہم نے صفیر بھی پڑھ لیا، قلقلہ بھی پڑھ لیا، لین بھی پڑھ لیا، انحراف بھی پڑھ لیا، تفشی بھی پڑھ لیا، ان کی مطلب بھی پڑھ لیا، یہ کن حروف میں ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. صفات لازمہ بھی پڑھ لیا ہے، صفات لازمہ اور غیر متضادہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے 3 کوشچن دیے گئے ہیں. یہ دیکھیں 3 کوشچن دیے گئے ہیں. صفت کس کو کہتے ہیں؟ جن حروف میں صفت حمز اور صفت شدت ہو ان کو کس طرح ادا کرنا چاہیے اور وہ کون کون سے حروف ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. صفت کی ڈیفائن بھی ہم پڑھ چکے ہیں، صفت حمز کی ڈیفائن بھی پڑھ چکے ہیں، صفت شدت کی بھی ڈیفائن پڑھ چکے ہیں، اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور کون سے ان کے حروف ہیں دونوں کے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اب ان کا دوسرا کوشچن ہے جب ضاد، صاد، ظا اور سین کا ایک ہی مخرج ہے تو ان تینوں میں فرق کس طرح ہوگا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. صاد کہاں سے نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، ظا کہاں سے نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، سین کہاں سے نکلتا ہے. سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، صاد میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، اور ظا میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے. ان حروف کو کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. نیز، اگلا کوشچن انہوں نے کہا ہے نیز. اسی طرح طا، دال، تا، زا، زا، ثا، جن حروف میں یہ صفت رکھو ہو ان کو کس طرح ادا کرنا چاہیے اور وہ کتنے اور کون کون سے حروف ہیں. پہلا کوشچن انہوں نے پوچھا تھا صفت کس کو کہتے ہیں. ہم نے یہ پڑھ لیا تھا صفت حرف کی ایک ایسی کیفیت اور حالت ہے جس سے ایک مخرج کے کئی حرفوں میں فرق پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صفت. پھر انہوں نے پوچھا تھا صفت حمز کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جس کی آواز پست ہو، جن حرفوں میں یہ صفت ہو ان کو محموسہ کہتے ہیں. یہ 10 حروف ہیں، فا، ہا، سا، ح، شین، خا، صاد، سین، قاف، تا. یہ 10 حروف ہیں جن میں صفت حمز ہوتا ہے. ان کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ کمزوری سے یعنی ٹھہرے ہوئے، کمزوری سے ٹھہرے کہ سانس جاری رہے، آواز پست رہے، سانس روکنا نہیں ہے. یہ کیسے ادا کیا جاتا ہے یہ بھی ہم نے بتا دیا. پھر انہوں نے پوچھا صفت شدت کے بارے میں. اس کے معنی آواز کا سخت ہونا. ٹھیک ہے. ان کو شدیدہ بھی کہتے ہیں. یہ ٹوٹل 8 حروف ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف، جیم، دال، قاف، تا، میم، با، قاف، تا. ٹھیک ہے. یہ حروف ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر سختی سے ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے اور سخت ہو جائے. ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے ہم نے یہ بھی بتا دیا. اگلا ان کا کوشچن تھا جب صاد، ظا اور سین کا ایک ہی مخرج ہے یعنی سیٹی کی آواز نکالتے ہیں تو ان تینوں میں فرق کس طرح ہوگا. اس میں ہم نے صفیر کی ڈیفائن بتا دینی ہے. صفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو تیز اور سیٹی کی مثل ہو. جن حروف میں یہ صفت ہو ان کو صفیرہ کہتے ہیں. صاد، ظا، سین ہے. ان حروف کے ادا کرتے وقت سیٹی کی مثل آواز تیز ہو نکلنی چاہیے، جیسے بی، سا، سا، سین کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے بتا دینا ہے. دوسرا رخو کی ڈیفائن آتی ہے کہ یہ شدت کی ضد ہے. اس کے معنی ضعف کی وجہ سے آواز کا نرم ہونا ہے. جن حرفوں میں یہ صفت ہو ان کو رخو کہتے ہیں. حروف رخو ادا کرتے وقت آواز کے مخرج میں اس قدر نرمی سے ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور نرم رہے، جیسے لام، سا، سا. سین حروف شدیدہ و متوسطہ کے علاوہ سب رخو ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں ہم نے بتا دینی ہے کیونکہ انہوں نے اگلا کوشچن پوچھا تھا تا، دال، تا، زا، تھا. جن حروف میں یہ صفت رخو ہے ان کو کس طرح ادا کرنا چاہیے. ہم نے رخو کی ڈیفائن بتا دینی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پوچھا تھا کہ کون کون سے حروف ہیں. آپ نے یہ بتا دینا کہ رخو کی ٹوٹل 15 حروف ہے. سین، شین، ظا، صاد وغیرہ لکھ دینا. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہے. نیکسٹ ان کا کوشچن ہے اگر کسی حرف کی کوئی صفت لازمہ ادا نہ کی جائے تو کیا قباحت ہے. ٹھیک ہے. خا، جیم، سین، تا، عین، زا، قاف، ر، شین اور لام کی صفات لازمہ کون کون سی ہیں؟ نیز، تا، دال اور تا کون کون سی صفات ہیں مشترکہ اور کون کون سی صفت کے ذریعے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں. ٹھیک ہے. ایسا آپ کو کچھ دکھ رہا ہوگا. اس میں ہم نے نا ڈھونڈ لینا. انہوں نے کیا پوچھا تھا کہ
خا جیم سین تو عین. عین سب سے پہلے عین آیا. عین جہر بھی ہے, توسط بھی ہے, استفال بھی ہے, انفتح بھی ہے, اسمات بھی ہے. یہ متضاد کیا ہے؟ اس میں متضاد پایا جاتا ہے, غیر متضادہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا تھا خا ہمس ہے, خا میں رخو بھی ہے, استعلا بھی ہے, انفتح بھی ہے, اسمات بھی ہے. یہ بھی متضاد کا ہے. ٹھیک ہے. اور غیر متضاد نہیں ہے. صفات لازمہ متضاد ہے. سین کا انہوں نے پوچھا تھا, ہم نے سین کا بھی بتا دینا ہے. یہ لکھا سین ہمس رخو استفال انفتح اسمات صفیر. یہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہے. یہ ایسے ہی ہم نے یہ سارے ورڈ ڈھونڈ کے ہم نے بتا دینے. یہاں پہ سب کے بارے میں لکھا ہوا ہے, میں نے سب کی ڈیفائنس بھی بتائی ہیں. انفتح کسے کہتے ہیں, اسمات کسے کہتے ہیں, استعال کسے کہتے ہیں, رخو کسے کہتے ہیں, توسط کسے کہتے ہیں, حجر کسے کہتے ہیں, اور ہمس کسے کہتے ہیں. ان کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا ان کا کوشچن تھا نیز, تا, دال اور تا کون سے صفات میں مشترکہ اور کون سی صفات کے ذریعے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں. یہ کوشچن ہم نے پڑھا تھا اور اس کا ہم جواب دیتے ہیں. اس میں ہم لکھیں گے کہ ہر حرف الگ آواز نکالتا ہے. جیسے تا ایک بھاری آواز نکالے گا, دال درمیانی آواز نکالے گا. ٹھیک ہے. تا ایک تا بھاری آواز نکالے گا. میں ابھی لکھ دیتی ہوں. تا بھاری آواز نکالے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے 3 ہی چیزوں کا پوچھا ہے, تا کا, دال کا اور تا کا. تا بھاری آواز نکالے گا, دال درمیانی آواز نکالتا ہے, تا ہلکی آواز نکالتا ہے. ان تینوں کی آواز کا نکالنے کا طریقہ بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے, لیکن یہ ایک ہی مقام سے ادا ہوں گے. آواز تو نکالتا ہے تا اور دال, تا اور دال ایک ہی مقام سے ادا ہوں گے, لیکن دال اور تا ایک ہی مقام سے ادا ہوں گے, لیکن تا جو ہے نا ادائیگی میں زبان کی نوک سے دبتی نہیں, زیادہ دبے گی آواز. ٹھیک ہے. جبکہ تا ہلکی آواز میں نوک کم دبتی ہے. اس میں زبان کی نوک زیادہ دبتی ہے, اس میں تا میں ہلکی دبتی ہے, کم دبتی ہے. ان کی آواز نکالنے کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے, جبکہ یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں, جبکہ یہ زبان کی کم نوک سے نکلتے ہیں. آج کا ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کلوز. اب میں آپ کو بتاتی ہوں رکوع کے جو 15 حروف ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, پتہ تو ہونے چاہیے. رکوع کے 15 حروف. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آتا ہے سا, ہا, خا, زال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, زاد, ظا, غین, فا, ہا, واو, یا. یہ ان حروف کو رکوع کہتے ہیں. رکوع کن حروف میں پایا جاتا ہے؟ 15 حروف میں پایا جاتا ہے. کون کون سے ہیں؟ کیونکہ ان کا دوسرا کوشچن تھا رکوع ان صفات میں تو پایا جاتا ہے, لیکن ان کو کس طرح ادا کرنا چاہیے. یہ آواز مکمل طور پر, اس میں رکوع میں آواز مکمل طور پر نہیں رکتی, مکمل طور پر نہیں رکتی, بلکہ مسلسل جاری رہتی ہے. یہ ہم نے بتا دینا ہے. ٹھیک ہے. رکوع میں آواز مکمل طور پر نہیں رکتی بلکہ مسلسل جاری رہتی ہے. ہم نے پوائنٹ آف ویو بس بتانا ہے کہ یہ چیز ہے. کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہے. کون کون سے؟ تھا, ہا, خا, زا, سین, شین, صاد, ضاد, ظا, غین, فا, ہا, واو, یا. ان حروف میں رکوع ہوتا ہے. آج کا ہمارا چیپٹر ہو گیا کلوز, کیونکہ ہم نے صفت کی تعریف بھی پڑھ چکے ہیں, صفت ہمس کی تعریف بھی پڑھ چکے ہیں, صفت شدت کی بھی تعریف پڑھ چکے ہیں. کن کن حروف میں ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ادا کیسے کرتے ہیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جب سواد, ضاد, سین ایک ہی مخرج ہے تو ان تینوں میں فرق کیسے ہوگا یہ بھی ہم بتا چکے ہیں. نیز اس طرح انہوں نے پوچھا رکوع کے بارے میں, کون سے حروف ہیں, کتنی تعداد ہے, کون کون سے ہیں, یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے. آگے انہوں نے کوشچن پوچھا صفت لازمہ ادا نہ کیا جائے تو کیا بات ہے, مطلب صفت لازمہ کن میں ہوتا ہے یہ بھی ہم بتا چکے ہیں. کون کون سی ہے یہ بھی ہم نے بتا دی. صفات لازمہ کون کون سی یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے. باقی ان کا کوشچن تھا کہ تا, دال اور تا یہ تینوں مشترک ہیں تو ایک ہی دوسرے سے ممتاز ہے. کیسے, ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے. تا بھاری آواز سے نکلتا ہے, دال درمیانی, تا ہلکی آواز سے نکلتا ہے. یہ بھی ہم بتا چکے ہیں. آج کا ہمارا چیپٹر ہو گیا کلوز. مجھے دے اجازت. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک, شیئر اور کمنٹ لازمی کر دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب, بیل آئیکن بٹن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. جزاک اللہ.